حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ ان کی لاش کو کہاں دفن کرے۔ چنانچہ اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کندھے پہ اٹھائی اور لگا مارا پھرنے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا غصہ تو اتر گیا تھا، لیکن اس فعل کے نتائج نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ بری طرح تھک گیا تھا اور میت سے بھی بو آنے لگی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے نیک بندوں کی عزت ان کے مر جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے، اس نے 2 جنگلی کووں کو بھیج دیا اور ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جلد ہی ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر اپنی چونچ سے ایک گڈھا کھودا اور لاش کو اس گڈھے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یوں اس زمین پر کسی جاندار کی پہلی تدفین بھی ہو گئی۔ یہ تماشا قابیل دیکھ ہی رہا تھا۔ اس نے خود کو لعنت بھیجی کہ ایک پرندہ مجھ سے بازی لے گیا۔ اس کو میت دفن کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا تھا۔ یہ کام قدرت نے کیا اور پھر قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو اسی طرح قبر کھود کر دفنا دیا۔ یہ اس زمین پر کسی انسان کی پہلی تدفین تھی۔ اب ادھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے چہیتے بیٹے کی تلاش میں لگ گئے، مگر وہ نہیں ملے تو آپ علیہ السلام نے قابیل سے دریافت کیا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس پر قابیل نے نہایت روکھے پن سے جواب دیا، میں حابیل علیہ السلام کا نگراں یا پہرےدار نہیں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام معمولی آدمی نہیں تھے بلکہ ایک پیغمبر بھی تھے۔ ان کا علم عام لوگوں سے مختلف اور براہ راست اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حابیل علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ گہرے صدمے اور رنج و غم میں ڈوب گئے۔ له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔